الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سبق نمبر ہے 155 اور ہمارا عنوان ہے کم عمری میں احتیاط۔ سرکار دو عالم رحمت للاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جس طرح نبی بننے کے بعد تمام شرک و بدعات سے منزہ اور پاک تھی، بالکل اسی طریقے سے پیارے آقا کی زندگی نبی بننے سے پہلے بھی بہت پاکیزہ اور صاف ستھری رہی۔ چنانچہ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ آپ جہالت کی تمام گندگیوں سے پاک رہے، جہاں تک کہ آپ کے مکارم اخلاق مثلاً بھرپور انسانیت، اچھی عادتیں، خاندان کا اعلیٰ ہونا، نرمی، طبیعت کے اندر سچائی، امانت داری اور صداقت سے ایک مرد کامل آپ جس طرح بن گئے اور لوگوں کے درمیان امین یعنی امانت دار کے لقب سے مشہور ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر ایک الگ قسم کی عزت اور کرامت سے مالا مال فرمایا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے پوچھا گیا کہ آپ نے کبھی کسی مورتی کی پوجا کی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر پوچھا گیا کبھی آپ نے شراب پی ہے؟ تو پیارے آقا نے فرمایا نہیں، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ میں ہمیشہ سے ان چیزوں کو یعنی مورتی پوجا اور شراب پینے کو کفر سمجھتا رہتا تھا، اگرچہ مجھ کو کتاب یعنی اللہ کا کلام میرے اوپر نہیں اترا تھا اور ابھی ایمان کا بھی مجھے کچھ پتہ نہیں تھا، اس زمانے میں بھی میں ان چیزوں کو کفر سمجھتا تھا۔ مسند احمد میں عروہ ابن زبیر سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے امی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک پڑوسی نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو حضرت امی خدیجہ سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ خدا کی قسم میں کبھی لات نامی مورتی کی پرستش نہیں کروں گا، اور خدا کی قسم کبھی بھی میں عزا نام کی مورتی کی بھی پوجا نہیں کروں گا۔ اسی طرح زید ابن حارث فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں جب مشرکین یعنی شرک کرنے والے، اللہ کے ساتھ دوسرا خدا تسلیم کرنے والے لوگ اللہ کے گھر کا طواف کرتے تو وہ دو مورتیاں تھیں، ایک کا نام اصاف اور دوسری کا نام نائلہ تھا، اس کو چھو لیا کرتے تھے۔ ایک بار میں نے پیارے آقا کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا، جب ان مورتیوں کے پاس سے گزرا تو میں نے ان کو ہاتھ لگایا، تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اس طرح ہاتھ لگانے سے منع کیا۔ تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ دیکھوں تو صحیح کہ چھونے سے ہوتا کیا ہے، اس لیے دوبارہ ان مورتیوں کو میں نے ہاتھ لگایا تو پیارے آقا نے پھر تھوڑی اور سختی سے مجھے منع فرما دیا کہ کیا تم کو میں نے اس سے پہلے نہیں روکا تھا، پھر بھی تم سے ہاتھ لگا رہے ہو۔ زید فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس کے بعد کبھی بھی کسی مورتی کو میں نے ہاتھ نہیں لگایا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت سے سرفراز کیا، یعنی نبوت ان کو عطا فرما دی اور آپ پر اپنا مبارک کلام قرآن مجید کی شکل میں اتارا، لیکن میں نے کبھی یہ غلط کام نہیں کیا۔ اسی طریقے سے دلائل بیہقی میں بھی یہی بات ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے یہ بھی مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فرماتے ہوئے سنا کہ مجھ کو جاہلیت کی کسی بات کا کبھی خیال ہی نہیں آیا۔ تو خیر، اس ٹاپک پر انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ تو عزیزان گرامی، اس سیرت کے سبق سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوا کہ ہمیں بھی اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کرنی چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ جل جلالہ کا پجاری اور عبادت کرنے والا بن کر رہے، کبھی بھی وہ کسی مورتی کے سامنے یا کسی قبر کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو، ایک اللہ کے سامنے وہ جھکنے والا رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بن کر رہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔